جادوئی ڈرامائی تبدیلیاں اس فل مون کے بعد ہونے والی ہیں۔ فل مون اپیئر ہو رہا ہے برج اسد میں، اور برج اسد جو ایک زوڈیک سائن ہے، بڑا ہی گریسفل سا اور بہت ہی پاورفل اور بہت ہی انرجیٹک زوڈیک سائن ہے۔ تو یہ فل مون کا اپیئر ہونا یہ بڑا ہی گولڈن ٹائم بھی ہو سکتا ہے، فل آف ڈرامیٹک چینجز آپ کی زندگی میں، بڑی ہی ڈرامائی تبدیلیاں آتی ہیں، وہ ایموشنلی بھی آتی ہیں، وہ مالی بھی آتی ہیں، وہ ہر لحاظ سے آتی ہیں۔ آپ کی فیملی، آپ کی جاب، آپ کا کیریئر، آپ کی بزنس، ہر چیز میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ آپ کی اپنی پرسنل لائف میں بھی ڈرامائی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب یہ ڈرامائی تبدیلیاں آپ کو کس حد تک متاثر کریں گی؟ وہ آپ کو متاثر کریں گی 5 فروری سے لے کر 15 اپریل تک۔ جی ہاں، تقریباً آلموسٹ 60 ڈیز بنتے ہیں، اور ان 60 دنوں میں بہت سے لوگ اگر چاہیں تو ان 60 دنوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر آپ نہ چاہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے آلموسٹ تمام زوڈیک سائنس کے لیے، تقریباً 90-100% تمام زوڈیک سائنس کے لیے یہ فیوریبل ٹائم ہوتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات، اور اس کے اندر یہ اتنا خاص کیوں ہے؟ کیونکہ فل مون تو ہر مہینے اپیئر ہو رہا ہے۔ اس کی اچھی بات یہ ہے، اور یہ ڈیفرنٹ اس لیے ہے، 2023 کا یہ فل مون اس لیے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس دوران کوئی بھی پلینٹ ریٹروگریڈ نہیں ہے، کوئی بھی پلینٹ الٹی چال نہیں چل رہا ہے، سیدھی چال چل رہا ہے۔ وہ ٹائم پیریڈ کہ جس دوران وہ سیدھی چال کا ٹائم کہ جس طرح آپ اس یونیورس میں، اس کائنات میں بھیجے گئے ہیں۔ تو اس ٹائم پیریڈ کا آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے اثرات تمام زوڈیک سائنس پہ کیا پڑیں گے، اور پھر آپ کو کرنا کیا ہے۔ آپ کو میں ایک اسپیشل پانی، مون واٹر بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس مون واٹر کا اتنا بینیفٹ ہے، اتنا بینیفٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اس مون واٹر کو آپ بنا کے رکھ لیں۔ وہ اس لیے بنائیں کیونکہ یہ موقع پھر آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ فل مون ہو اور کوئی بھی پلینٹ ریٹروگریڈ نہ ہو، تو یہ کنڈیشن آپ کو پھر نہیں ملے گی۔ اس مون واٹر کو تیار کرنے کا طریقہ ایٹ دی اینڈ آف ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، اور پھر اس مون واٹر کا طریقہ جانیے، اور پھر اس مون واٹر کے فائدے جانیے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سب سے پہلے زوڈیک سائن یعنی ایریز کی، برج حمل کی۔ تو برج حمل والوں کے لیے یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ بنانے یا بگاڑنے کی سچویشن میں ہوں گے۔ یا تو آپ اپنے ریلیشن شپ کو بنا لیں گے، یا آپ اپنے ریلیشن شپ کو بگاڑ لیں گے، دو ہی کنڈیشن ہے یہ۔ کیونکہ جو آپ کا جب فل مون آپ کے پہنچے گا 5th ہاؤس آف کریٹیوٹی میں، فلرٹس 5th ہاؤس آف کریٹیوٹی ہے، فلرٹ کا ہے، فن کا ہے، تو آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ کا یہ جو ریلیشن ہے اپنے لور کے ساتھ، اس کو آپ آفیشیل اس کو آپ آفیشیل بنا لیں، یعنی شادی کر لیں، نکاح کر لیں، یا جو ہے اس کو آپ متنازع رہنے دیں۔ تو آپ کے پاس قدرت نے موقع دیا ہے، آپ کو شادی کے مواقع میسر آ رہے ہیں، اور یہ وقت ہوگا کہ آپ اس لو کو، اس کو محبت کو عملی جامہ پہنائیں اور شادی کر لیں۔ یا اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں اسی طرح سے متنازع۔ تو یہ بنانے یا بگاڑنے کا وقت جو ہے یہ آپ کو قدرت کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ دوسرا زوڈیک سائن ٹورس، برج ثور۔ برج ثور کی زندگی میں جو ٹینشن کریٹ ہوگی وہ فیملی لائف سے ہوگی، کیونکہ اس دوران آپ کا جو ٹیمپر ہے وہ بہت زیادہ، آپ ٹیمپر لوز کر جائیں گے، آپ کی ٹینشنز گھر میں کریٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی فیملی سے یا آپ کی لائف سے کوئی آکسیجن کو سک کر رہا ہے۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت زیادہ اس دوراہے پہ کھڑی ہوئی ہے کہ یا تو آر یا پار۔ گھریلو ماحول جو ہے وہ ٹینشن زدہ ہوگا، لیکن اس کا ذمہ دار آپ کے گھر کا کوئی ایک ہی شخص ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس شخص کو تلاش کرنا ہے، اور اس سے پھر آپ نے دو دو ہاتھ کرنے ہیں، یا تو آپ بنا لیں گے یا آپ بگاڑ لیں گے۔ یہ دو صورتیں،
کیونکہ فل مون آپ کے 4th ہاؤس آف فیملی میں اپیئر ہوگا۔ نیکسٹ اب بات کریں گے ہم برج جوزا یعنی جیمنی کی۔ جیمنی کے لیے یہ جو فل مون ہے وہ کمیونیکیشن کو متاثر کرے گا، کیونکہ یہ آپ کے 3rd ہاؤس کے اندر ہوگا، اور اس پورے پروسیس کے دوران جو ہے وہ آپ کی لیے بات چیت کو کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہ بات چیت کو تھوڑا سا، کمیونیکیشن کو تھوڑا سا پیچیدہ بنا دے گا، لیکن اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یعنی اس میں، اس کے اثرات میں ہوتا یہ کہ انسان کہنا کچھ چاہتا ہے، منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، بات کچھ ہوتی ہے، بات کچھ بن جاتی ہے۔ یہ تھوڑا ایشو آپ کو ہو سکتا ہے، اور پھر سب کچھ ہمارا کمیونیکیشن ہی پر تو ہے، یہ ہماری زبان ہی تو ہے کہ جس کے بیس پر ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن تو آپ کو اپنے اس معاملے میں آپ کو بہت سنبھل کر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ مسئلہ جو ہے آپ کا سالو ہوگا۔ اب بات کریں گے برج سرطان یعنی کینسر کی۔ کینسر کے لیے سب سے زیادہ یہ جو فل مون ہے بہت زیادہ بینیفیشل رہے گا، اور یہ آپ کے 2nd ہاؤس آف انکم میں لگ رہا ہے فل مون، تو یہ اس دوران آپ کی کنورزیشن جو ہے وہ بہت اہم لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ ریلیشن شپ، پارٹنرشپ کے لیے بہت اچھا مناسب وقت ہے۔ اس دوران اگر شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، منگنیاں ہوتی ہیں، تو وہ لانگ لاسٹنگ ہوں گے اور بہت کمفرٹ پوزیشن میں ہوں گے کینسرز والے، اور ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، بہت کچھ ارن کر سکتے ہیں، جو کچھ ڈیزرو کرتے ہیں وہ کچھ ارن کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں برج اسد کی، جس کے اندر یہ فل مون اپیئر ہو رہا ہے، تو لیو والے کے لیے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے۔ لیو والے کو، لیو افراد جو ہے، برج اسد کے افراد جو ہے وہ اس ٹائم کو سیلیبریشن میں گزار سکتے ہیں، اور یہ کیونکہ ان کے 1st ہاؤس میں اپیئر ہوگا جو ان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برج اسد پچھلے کئی سالوں سے سروائیو کر رہے ہیں، اور اچھا برا وقت انہوں نے دیکھا ہے، لیکن یہ جو ٹائم پیریڈ ان کو مل رہا ہے، یہ سال کا سب سے فیوریبل کنڈیشن آپ کو مل رہی ہے برج اسد والوں کو۔ تو اس ٹائم کو اپنی انکم میں اضافے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اپنے ریلیشن شپ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، فیملی لائف کو میموریبل بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، سیلیبریشن میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح سے آپ کو قدرت کی جانب سے فیور مل رہی ہے، عطا ہو رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ورگو کی، یعنی کہ اس برج سملا۔ برج سملا کے جو ذائچہ ہے، اس کے پرائیویٹ افیئرز اور سیکرٹس افیئرز جو ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ لیو کا فل مون اپیئر ہوگا۔ اس سے آپ کی ماضی کی زندگی وہ ہائی لائٹ ہو جائے گی، اور آپ کے اندر ایک اداسی کی کیفیت، ایک ایموشنل کیفیت جو ہے وہ آپ کی بنی رہے گی۔ کچھ مذہب کی جانب رجحان اور کچھ اندر کی اداسی جو ہے وہ جو ہے آپ کو متاثر کرتی رہے گی۔ ماضی کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں گردش کر سکتی ہیں، کچھ پرائیویٹ باتیں، کچھ سیکرٹ باتیں وہ بھی عیاں ہو سکتی ہیں۔ وہ آپ اپنی باتیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو بتانا چاہیں، یا آپ اپنے دل کی کیفیت کہیں نہ کہیں اس کا غبار یا تو سوشل میڈیا پہ لگائیں یا واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگائیں۔ اس طرح کی کیفیت کچھ بنتی نظر آ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج لبرا یعنی برج میزان۔ میزان والوں کے لیے یہ فرینڈشپ زون میں آپ کا یہ فل مون ہو رہا ہے، اس سے آپ کا فرینڈشپ کا خانہ دوستی جو ہے وہ کافی ایکٹیو رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خانہ محبت بھی کافی ایکٹیو رہے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ کو اپنے پیار کا اظہار کر دینا چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی محبت کا اظہار آئی لو یو بول کے نہیں کیا ہے، لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں، تو دوسرا شخص منتظر ہے کہ آپ یہ بولیں گے، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے، کسی مصلحت کے تحت خاموش ہیں، تو اب آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ اب آپ کو اپنی جو زبان پہ لگا تالا ہے وہ آپ کو کھولنا ہے، کیونکہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔
اب بات کرتے ہیں برج عقرب یعنی اسکارپیو کی۔ برج اسکارپیو کے لیے عقرب والوں کے لیے یہ آپ کے کیریئر کے ہاؤس کو ایکٹیو کرے گا، آپ کے کیریئر کے ہاؤس میں لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کی جو لیڈرانہ صلاحیتیں ہیں وہ کافی زیادہ ایکٹیو رہیں گی، انرجی کافی بنی رہے گی۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے جو کو ورکرز ہیں، آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کریں اور مل کر چلیں، اور پھر ایٹ لاسٹ آپ کو اس کا کریڈٹ ملے گا، آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹس لے کر آئے گا، کیونکہ آپ کا جو کیریئر ہے وہ شائن کرنے کا وقت، یہ سارا وقت، یہ 60 دن آپ کے کیریئر کو شائننگ ملے گی۔ اب بات کرتے ہیں کیپریکون کی یعنی برج جدی کی۔ آپ کا یہ جو فل مون اپیئر ہوگا، یہ جو ہے انٹیمیسی کے زون میں جو ہے وہ اپیئر ہوگا۔ اب آپ کی جو طبیعت ہے اس میں اب آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی بات پریشان کر رہی ہے کسی بھی حوالے سے، خاص طور پر لو ریلیشن شپ کے حوالے سے، اور آپ جو ہے وہ تھوڑا سا رکھ رکھاؤ والی آپ کی معاملات ہے، ابھی تک آپ بتا نہیں رہے تھے، یعنی کہ جو پرابلمز ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ آپ نہیں کر رہے تھے، تو یہ دکھانے اور بتانے کا وقت ہے۔ بہت آپ نے لحاظ کر لیا، بہت آپ نے صبر کر لیا، تو اب یہ جو وقت ہے وہ اب لحاظ کا اور صبر کا وقت نہیں ہے، یہ اب وہ وقت ہے کہ آپ اپنے دل کی بات زبان پر لائیں۔ اب تک جو آپ نہ بتا سکے یا اب تک آپ جو نہ کہہ سکے، وہ اب آپ کو بتانا ہے، کہنا ہے، یا ابھی تک آپ جو نہیں دکھا سکے وہ آپ کو دکھانا ہے، اور دب دب کر جینے کا اور گڑ گڑ کر جینے کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو کھل کر جئیں، کھل کر اپنی دل کی ہر بات کہیں، جتنا برداشت کرنا تھا اب آپ نے کر لیا، اب اور نہیں۔ بات کرتے ہیں سیگیٹیریس یعنی کہ برج قوس۔ قوس والوں کے لیے یہ ہائر ایجوکیشن کے لیے سب سے اچھا وقت ہے۔ اگر آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے امکانات روشن ہیں، اور اگر آپ پاکستان میں رہ کر یا اپنے ملک میں ہی رہ کر ہائر اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لیے بڑا ہی بینیفیشل ٹائم ہے، کیونکہ ہائر اسٹڈیز آپ کے کیریئر میں مدد دے گی، آپ کو آگے لے کے جائے گی، اور آپ کی جو ہائر اسٹڈیز ہے اس میں جو ہے بڑی اچھی پیش رفت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اگر آپ نے سوچا ہے کہ آپ ایم اے کر لیں یا ایم ایس سی کر لیں یا اس سے زیادہ آگے پی ایچ ڈی کر لیں، تو اس کے لیے بھی بہت آپ کے لیے فیوریبل کنڈیشن بنتی نظر آ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج دلوں کی یعنی ایکویریس کی۔ ایکویریس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، گھومیں پھریں، باہر موجیں کریں اور تفریح کریں، گھومنے پھرنے اپنے پارٹنر کے ساتھ یا اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پلان ہے تو اسے حتمی شکل دے دیں، اور یہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا، اور ایک ذہنی طور پر آپ کو ریلیکسیشن ملے گی، سکون ملے گا، اور یہ سارا ٹائم جو ہے وہ آپ کے لیے کافی فیوریبل کنڈیشن ہے۔ یوں بھی جو ایکویریس ہیں ان کے اوپر سے ابھی 60 کا جو ایک تلوار تھی وہ 2025 تک تو ویسے بھی ہٹی ہوئی ہے، تو 2025 تک آپ کے پاس اچھا ٹائم ہے، آپ اس ٹائم سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم پائسس کی یعنی برج حوت کی۔ تو برج حوت کا جو چاند اپیئر ہو رہا ہے، مون اپیئر ہوگا، یہ آپ کے روٹین زون میں ہوگا، یعنی روٹین میں اب روٹین پہلے جیسی نہیں رہے گی، اب آپ کی اس روٹین میں اتھل پتھل ہونے والی ہے، یعنی کہ جو روٹین ابھی تک جنوری سے لے کر اب تک چل رہی تھی وہ روٹین نہیں رہے گی، اس میں چینجنگ آئے گی، اور اس روٹین کے اندر ایک مسالہ ایڈ ہو جائے گا۔ ابھی تک جو بورنگ لائف چل رہی تھی اس کے اندر کچھ جوش، جذبہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گی، اور پھر جو ہے اپنی لائف کے اندر آپ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ 5 فروری سے لے کر اپریل 15 تک آپ کی لائف میں کچھ مسالہ ایڈ ہونے والا ہے، اتنا صاف ہے کہ اب یہ پہلے جیسی روٹین نہیں رہے گی، کچھ ایڈونچرس سی ہو جائے گی، کچھ زبردست سا جو ہے وہ آپ کی لائف میں ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ جو کچھ ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا۔
سب سے پہلے تو آپ نے ایک بوتل آپ نے لے لینی ہے، کوئی بھی بوتل، لیکن وہ بوتل ٹرانسپیرنٹ ہو، کلر والی نہ ہو، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اس بوتل کو آپ پورا پانی سے بھر لیجئے۔ پھر آپ چاند کی روشنی میں، فل مون جب آپ کا اپیئر ہو جائے 5 فروری کے بعد، یقیناً رات میں ہی آپ تمام روشنی کو دیکھ سکیں گے۔ رات کا کوئی بھی پہر لے لیجئے، جب فل مون اپیئر ہوا ہو، چاند کی پوری روشنی آپ اپنی آنکھوں سے چاند کو آبزرو کریں، چاند کا نظارہ کریں، ایک حسین نظارہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اور ایک بڑا سکون، بڑی تسکین کے ساتھ آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیے اور چاند کی طرف دیکھیے، اور ہاتھ میں بوتل پکڑ لیجئے پانی سے بھری ہوئی، اور ڈھکنا اس کا کھول لیجئے۔ چاند سے آتی ہوئی روشنی کو اپنی طرف محسوس کریں، اور اس روشنی کو، اس انرجی کو فیل کریں، کیونکہ چاند جو ہے اس کی انرجی آپ تک پہنچ رہی ہے۔ دراصل وہ ہمیں چارج کر رہی ہے۔ یہ چارجنگ جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے بڑی ہی کام کی چیز ہے۔ اس روشنی کو فیل کریں، ایک طرح سے میڈیٹیشن ہو جائے گی، ایک طرح سے جو ہے وہ مراقبہ ہو جائے گا، تو اس کو فیل کریں۔ تھوڑی دیر پانی کی بوتل کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھیے اور اس کو لے کر بیٹھ جائیے، کیونکہ ہاتھ کی بھی ایک انسان کی پرسنل انرجی بھی ہوتی ہے، وہ اورا ہوتا ہے انسان کا، وہ بھی جو ہے وہ ٹچ ہونا، مس ہونا ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھیے، 10 منٹ، 15 منٹ، جتنا ہو سکے، جتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں آپ بیٹھ جائیے، اور پھر اس پانی کی بوتل کا ڈھکنا کھول کر آپ چاند کی فل روشنی میں اس کو رکھ دیجیے۔ رات بھر چاند کی خوبصورت روشنی، انرجیٹک روشنی کو آپ اس بوتل پر پڑا رہنے دیجیے۔ وہ چاند کی روشنی اس بوتل کے پانی میں پڑتی رہے گی، پڑتی رہے گی، اور پھر صبح ہونے سے پہلے یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے، اس بوتل کا ڈھکنا بند کریں اور اس کو اٹھا کے رکھ دیں۔ آج کل سردیاں ہیں ویسی، تو سورج دیر سے نکل رہا ہے، تو 6-7 بجے تو آلموسٹ تقریباً سبھی اڑ جاتے ہیں، تو اس ٹائم جو ہے وہ واپسی آپ بوتل بند کریں اور آپ اپنے پاس اس کو سنبھال کر رکھ لیں۔ آپ نے اس پانی کو اس جگہ رکھنا ہے جہاں ہر شخص اس کو نہ چھوئے، صرف آپ ہی اس کو ٹچ کر سکیں۔ اس کو الماری میں رکھ دیجئے۔ یہ آپ کا مون واٹر تیار ہو گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس مون واٹر کو اس انٹینشن کے ساتھ، آپ جس انٹینشن کے ساتھ پئیں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت اچھی ہو جائے، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کو صحت اچھی ہو، آپ کو کرنی ہے، تو آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی میموری اچھی ہو جائے، آپ کی میموری اچھی ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیوٹی، خوبصورتی آ جائے آپ کے اوپر، آپ کو خوبصورتی حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں پیار، محبت، لو بنا رہے، تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس مون واٹر سے آپ جو فائدہ اٹھانا چاہیں وہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ آپ جس نیت سے اس کو استعمال کریں گے، آپ کی وہ خواہش وہ پوری ہو جائے گی، بشرط یہ کہ نیت آپ کی پیور ہو، اس میں خالصتاً ہو، اور وہ بالکل سچے دل کے ساتھ کی جائے، اور یہ بھی یقین ہو کہ یہ پانی مجھے فائدہ پہنچائے۔ تو یہ مون واٹر جو ہے وہ آپ بنا کے رکھ لیجئے۔ یہ موقع دوبارہ یوں نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پلینٹ جو ہے وہ ریٹروگریڈ پوزیشن میں نہ ہو، اس وقت کوئی بھی ریٹروگریڈ نہیں ہوگا، کوئی بھی الٹی چال والا نہیں ہوگا۔ تو یہ پانی آپ بنا کے رکھ لیں، 6 مہینے، 3 مہینے، اس کو آپ تک آپ چلانا چاہیں تب تک چلائیں، اور ایک گھونٹ، ایک ایک سپ میں آپ اس پانی کو فیل کریں، کیونکہ یہ ایک انرجیٹک پانی ہے۔ کیسا انرجی والا پانی ہے؟ کیونکہ جو چاند کی انرجی ہے آپ نے اس پانی میں سٹور کر لی۔ یہ پانی ہمیں چارج کر دے گا۔ آپ خود بھی مون لائٹ، جب تک یہ فل مون ہے، آپ اس انرجی کو روزانہ بیٹھ کر میڈیٹیشن کے ذریعے بھی اس انرجی کو لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس روز روز بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ کو اس پانی کو بنا کے رکھ لیجئے اور روزانہ اس کی انرجی سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے چڑچڑاپن دور ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں، خوبصورتی آ جائے گی۔ جس نیت سے اس کو استعمال کریں گے آپ کو وہی فائدہ ہوگا۔
تو یہ مون واٹر آپ تیار کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بہتر فرمائے۔